الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي رضي الله عنه يعوده فقال له علي رضي الله عنه عائدا جئت أم شامتا؟ قال لا بل عائدا. قال فقال له علي رضي الله تعالى عنه إن كنت جئت عائدا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه ابو داود وابن ماجہ واخرجه احمد والحاکم فی المستدرک. عبد الرحمن ابن ابو لیلہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے. بیان کرنے لاوی ہیں حضرت عبد الرحمن. وہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن کی بیمار پرسی کے لیے آئے. دھیان سے سنیے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا ابو موسیٰ سے کہ بیمار پرسی کے لیے آئے ہو یا مصیبت پر خوش ہونے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بیمار پرسی کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اگر آپ واقعی بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے ہیں تو سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی خبر پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے پھل اور میوے توڑتا ہے. یا جب سے گھر سے نکلا ہے گھر واپس آ جائے بیمار کی بیمار پرسی کرتے ایسا سمجھو جنت کے پھل تول رہا ہے. دوسرے الفاظ میں یہ سمجھو وہ جنت ہی میں ہوتا ہے. اور جب وہ بیمار کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. جو خبر پوچھنے کے لیے جاتا ہے اس کو وغشیتہم الرحمہ وغمرتہ الرحمہ. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بیمار پرسی کرنے صبح گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور اگر شام کو گیا تو دوسرے دن صبح تک یعنی 12 گھنٹے تک رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرما, اس پر کرم فرما, اس پر مہربانی فرما, یہ تیرے بیمار بندے کے لیے بیمار پرسی کے لیے آیا. ہمیں چاہیے کہ اپنے اور پرائے, چھوٹے اور بڑے, پہچان والے ہوں یا نہ پہچان ہو, ہمارے پر احسان کیا ہو یا نہ احسان کیا ہو, امیر ہو یا غریب, سب کو مد نظر رکھیے. اور یہ مت دیکھیے کہ امیر ہے یا غریب ہے, پہچان والا ہے یا پہچان والا نہیں ہے, احسان کر رہا ہے ہمارے پر یا نہیں کر رہا ہے. فرمایا ایسی کوئی بھی چیز کو مد نظر رکھے بغیر اسلام کے رشتے کو سامنے رکھ کر بیماروں کی بیمار پرسیاں کرو. اس لیے کہ ایسا کرنے میں للہیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف مسلمان ہونے پر گئے, آپ کی پہچان کی وجہ سے نہیں گئے. بعض لوگ پہچان کی وجہ سے جاتے ہیں, بعض لوگ جو ہے اس لیے جاتے ہیں کہ مالدار آدمی ہے, کوئی کیا کہے گا کہ بھائی ہماری خبر پوچھنے نہیں آئے. کوئی اس لیے جاتا ہے کہ یہ اپنا ہے, پرائے کے پاس نہیں جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کسی بھی مسلمان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے, آپ صبح گئے تو شام تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں, اور شام کو جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے صبح تک کرتے ہیں, اور رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اللہ کی. آگے کی روایت آ رہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ بولیے کہ ہر مسلمان کی جس کا بھی پتہ چلے خبر پوچھیں گے انشاءاللہ. پھر ان کی دوادارو کرنا یا ان کو فروٹ پہنچانا, جیسا کہ بہت جگہ مسلمان ہاسپٹلوں میں پہنچا رہے, تو یہ بہت ثواب کا کام. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی نے زمین کے جس علاقے میں مرنا ہوتا ہے تو
تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے کسی بھی بہانے سے کسی بھی ضرورت سے اس علاقے تک اس کو پہنچا دیتے. آپ کا کسی ملک میں موت لکھی ہو تو اس ملک میں لے جاتے ہیں. میں کینیڈا جاتا ہوں تو ایک صاحب ہیں جو ہماری بڑی خدمت کرتے تھے، حافظ قرآن بھی تھے اور قرآن کے قاری بھی تھے. دارالعلوم حسینیہ جو ہے آپ کا راندیر کا، اس میں انہوں نے پڑھا بھی اور شاید پڑھایا بھی ہے. بہت جید قاری تھے. قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نقل اتارتے تھے. وہ زبردست قرآن پڑھتے تھے. وہ بعد میں کینیڈا چلے گئے تھے. وہاں ایک مسجد بن رہی تھی کینیڈا میں، تو مقامی چندہ تو کرتے ہی کرتے تھے. ایک بار وہ فرانس گئے، رات کو عشاء کی نماز پڑھی، وضو کے ساتھ سوئے اور فجر کے وقت اٹھنے نہیں پائے. فرانس میں انتقال ہوا. بھائی بولو نے کہاں ہوا؟ اللہ کے راستے میں. مسجد بنانے کے پیچھے محنت کرنا یا مدرسہ بنا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں. یہ شاعر اسلام میں سے، یہ اسلام کے قلعے ہیں جو یہ مدرسے والے آتے ہیں. یہاں سے پوری دنیا میں روشنیاں پھیلتی ہیں. کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی قاری بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی داعی اللہ بنتا ہے. سب کا مرکز جو ہے مدرسے ہیں. اور مسجدوں سے دین کی دعوت پھیلتی ہے. تو مسجد کے کام کے لیے گئے تھے اور وہیں دفن ہوئے، اللہ کے راستے میں دفن ہوئے. تو حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی بہانے جہاں موت لکھی ہو اللہ وہاں اس کو پہنچاتے. اس کو ہجرت کی موت کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو اللہ اور نبی کے کسی کام کے لیے نکلا، نیک کام کے لیے، ثم يدركه الموت، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما پھر اس کو موت آ گئی راستے میں، فقد وقع اجره علی اللہ، اس کا شہادت کا سکہ لگ گیا، اللہ کے اجر و ثواب ثابت ہو. آپ کسی نیک کام کے لیے دوسرے محلے میں بھی گئے، وہاں بھی انتقال کر جائے تو موت. یہاں ایک عورت اوپر سے نیچے گر گئی تھی، بوڑھی عورت ہے نا، ان کے ہاتھ میں کلام پاک تھا، نیچے گرے تو بھی ہاتھ میں بھی کلام پاک. وہ کھڑکی کھل گئی تھی، اس کے بعد وہ کھڑکی ہم نے بند کروا دی. ان کی اللہ تعالیٰ نے، وہ کبھی نہیں آتے تھے، شہادت کی موت لکھی ہوگی تو اللہ کے گھر میں موت آئی، یہاں اوپر سے نیچے گر گئے مسجد. تو اللہ تعالیٰ ضرورت سے بھیجتے ہیں کہ جاؤ وہاں تمہاری موت لکھی ہے، وہاں چلے جاؤ، ہجرت کی موت ملے گی، شہادت کی موت ملے گی. ہاں وہی پہلی بار آئے تھے، موت ہی لائی تھی ان کو، اور پہلی بار آئے اور بیٹھے بیٹھے کلام پاک پڑھ رہے تھے کہ ابھی مولانا آئے نہیں. اس دن میرا کچھ دھاڑ کا کام تھا تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، نہیں تو میں کہتا کہ آپ اس کو ٹیک مت لگاؤ. وہ جیسے بیٹھے اور نیچے گرے نیچے. حکیم چیچی میں کام کرتے ہیں شاید، ہے نا، بہت نیک عورت تھی، بہت نیک عورت. تو اللہ تعالیٰ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کسی بہانے بھیجتے ہیں اس کو. یا جیسے میں نے ابھی بتایا وہ قاری صاحب گئے تھے چندے کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، یا انسان کو روزی کے لیے لے جاتے ہیں کہ جاؤ روزی کمانے، وہ بہانہ ہوتا ہے، موت آ جاتی. جب وہ آدمی اپنی زندگی کے آخری نشانہ تک پہنچتا ہے، فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِي تَوَفَّاهُ، حدیث کے الفاظ، ابن ماجہ کی حدیث. اور جب وہ آدمی اپنی زندگی کے آخری نشانے تک پہنچ جاتا ہے تو اسے موت آ جاتی ہے. قیامت کے دن زمین کہے گی اے میرے اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو تو نے مجھے سونپا تھا. زمین کہے گی اے اللہ یہ وہ تیرا بندہ اور بندی ہے جو تو نے مجھے سونپی تھی. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. آدمی اپنے وطن سے دور مرتا ہے، انتقال کرتا ہے. کتنے لوگ جماعت میں جاتے ہیں یہاں سے، کہاں انتقال ہوتا ہے. ابھی گودرا کی جماعت گئی تھی افریقہ میں، ان کا انتقال ہوا. افریقہ کے کالے مسلمانوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی اور وہاں ان کو دفن کی، اللہ کے راستے میں موت. یا تھورن کے اقبال بھائی تھے، وہ بھی مہاراشٹر گئے تھے جماعت میں، وہاں موت آ گئی. حضرت مولانا اقبال صاحب دودھ والا ہے بڑودہ میں، بہت بڑے عالم تھے، بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے کاٹھیا واڑ. عشاء کی نماز پڑھی،
دوستوں کے ساتھ ٹرین میں اور بیٹھے بیٹھے انتقال کر گئے، بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ سب اللہ کے راستے کی موت ہے، نیک کام میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی موت زمانہ اور مکان کا فیصلہ اس کے لیے ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کو کس سال مرنا ہے، کس مہینے میں مرنا ہے اور کس زمین کے ٹکڑے پر مرنا ہے، وہ آپ کا لکھا ہوا ہے۔ ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے اور وہ اپنی موت کی جگہ تک پہنچ جاتا ہے۔ مسلمانوں، جو لوگ اپنے گھروں سے باہر وفات پاتے ہیں، آپ اگر غور کریں کہ وہ وہاں کیسے پہنچتے ہیں تو اس حدیث کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ زور سے بولو بھائی، کون پہنچاتا ہے؟ بہانہ اس کو لے جاتا ہے کہ جاؤ، آپ کی موت وہاں لکھی ہوئی۔ ہاں اچھا، ہاں جی، وہ قاری عبد الباسط صاحب جو ابھی 2-3 ہفتے پہلے شہید ہو گئے، ظہر کی نماز کے لیے آ رہے تھے، موت ان کو وہاں لے گئی۔ اس دن ان کے لیے دعا بھی، بہت جید قاری اور حافظ تھے قرآن پاک کے، ترک سر میں انہوں نے پڑھا تھا، وہاں شہادت کی موت لکھی تھی اور نماز کے لیے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آگے کی حدیث آ رہی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیثیں ایمان تازہ کرتی ہیں، جب بندے کے بچے کا انتقال ہو جائے، کسی کے بھی بچے کا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، روح قبض کرنے والے فرشتوں کو، آیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی، چھوٹے سے بچے کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی اللہ آپ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ وہ تو اس کے دل کا پھل تھا۔ فرمایا جی اللہ تعالیٰ آپ کا حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے نے کچھ کہا؟ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، مگر فرشتوں کی زبانی پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے بتلاتے ہیں کہ اللہ آپ کے فیصلے پر آپ کی تعریف کی کہ اللہ کی مرضی تھی، الحمدللہ، اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جیسا اللہ نے سوچا وہ اچھا ہی سوچا ہوگا ہمارے لیے۔ کہا الحمدللہ پڑھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس گھر کا نام رکھ دو بیت الحمد، تعریف کا گھر، کہ جس نے بچے کی وفات پر اللہ کی تعریف بیان کی تھی، فرمائے بیت الحمد۔ معلوم ہوا کہ اولاد اور ہر قریب کی رشتہ دار کی وفات پر، دوستوں کی وفات پر صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے اور الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یوں تو صبر کا حکم ہے، مگر صبر سے بھی اونچا مقام جو ہے الحمدللہ کا، شکر کا، کہ بھائی آدمی شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کی مرضی تھی، آپ کا مال تھا، آپ نے لے لیا، ہم اس پر بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کو زخم لگا تھا، دوسرے بزرگ سے دوائی مانگی، انہوں نے دوائی دے دی اور الحمدللہ کا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوسرے بزرگ نے پوچھا کہ یہ تو صبر کی جگہ ہے، آپ کو تکلیف ہے، یہاں تعریف، اللہ کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا شکر اس بات کا کرتا ہوں کہ لوگ گناہوں اور معصیت میں مبتلا ہے، میں گناہ اور معصیت میں مبتلا نہیں ہوں، میں بیماری میں مبتلا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں، لوگ گناہوں میں مبتلا ہے، میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مصیبت میں مبتلا کیا، گناہوں میں تو مبتلا نہیں کیا، میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ ایمان کا رنگ ہوتا ہے۔ آگے کی حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب تو حدیث پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں، کرفیو کا ٹائم آ جاتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی تکلیف محسوس کر اپنی زندگی میں تو اپنا ہاتھ جہاں بدن میں درد محسوس کرے، تکلیف کا معنی یہاں درد، بدن میں کہیں بھی یہ یاد رکھیے گا، گھٹنے کا بھی درد ہونے، میں نے کئی بار تجربہ کیا، آپ پڑھ کر دم کر دیجئے، 1 سیکنڈ میں راحت ہو جائے گی۔
یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام میں مضبوط ہے۔ فرمایا بدن میں کہیں بھی درد ہو تو درد والی جگہ پر ہاتھ رکھو، ایسے ہاتھ، جیسے ایک گھٹنے میں درد ہے، دیکھ لے، مان لو، یہاں ہاتھ رکھو اور 7 دفعہ یہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار، یہ الگ سے پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ علی کل شیء من شر ما اجد۔ ایک اور حدیث بھی آ رہی اسی قسم، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور ہر چیز پر اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں، ہر اس چیز کی برائی سے جس کو میں اپنے بدن میں محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو بھی آدمی اس کو پڑھے گا اس کے بدن سے درد اسی وقت غائب ہو جائے گا۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میں کسی کے موبائل میں پڑھ دوں گا، پھر اس کو پاس کر دیا کرو، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنی، کہیں بھی درد ہو، کمر کا ہو، گھٹنے کا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو جبریل امین یہ دعا پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو آسمانوں سے جبریل علیہ السلام آتے تھے اور یہ دعا پڑھ کے دم کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ یبریکا من کل داء یشفیکا من شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین۔ اے اللہ کے نام کے ساتھ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تندرستی عطا کرتا ہے اور آپ کو ہر بیماری سے، ہر حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے اور ہر بری نظر کی شر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ یہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتے تھے۔ آپ کو بتایا تھا، آگے بھی حدیث آ گئی کہ حسد ایسی چیز ہے یا بری نگاہ جو اونٹ کو سوئی کے سوراخ میں سے بھی پاس کر دیتا ہے۔ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے یوں پاس نہیں ہوگا، مگر بری نظر ایسی چیز ہے کہ پورا اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے پاس ہو جائے اور زندہ آدمی قبر میں چلا جائے۔ اس لیے ہمیشہ اس کے لیے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بری نگاہ سے، حاسدین کی حسد سے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ لوگوں کو دم کیا کرتے تھے، اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ آگے ایک حدیث گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد شریف پڑھ کے بھی دعا کرتے تھے، اس میں بھی شفا ہے، بلکہ اس کا نام ہی سورۃ الشفا ہے۔ میں سب کو دم یہی کر دیتا ہوں اور نظر وظر سب اتر جاتی۔ یقین مضبوط رہے، دم کرنے والے کا اخلاص کے ساتھ کرے اور کرانے والے کا بھی اخلاص کہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں شفا رکھی تو بہت جلدی شفا مل جاتی۔ اے اللہ لوگوں کے پروردگار، تکلیف دور فرما دے، شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا شفا ہے، ایسی شفا دے جو بیماری کو واپس نہ لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں مرض الموت میں، یعنی موت کے قریب تھے آپ، مرض الموت میں اضافہ ہو گیا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے جسم پر پھیرتی اور یہ کلمات پڑھتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہ دعا کرنے لگ گئے، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ حضور نے اوپر والی جو دعا بتلائی، یہ دعا آپ کی وفات سے پہلے میں آپ کو پڑھ کر دم کرتی تھی۔ تو ایک وقت ایسا گیا کہ جب آپ موت سے بالکل قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ روک لیا اور مجھے منع فرمایا اب مت پڑھ، اور پھر آپ اللہ کے پاس جانے کی دعا پڑھنے لگے، پھر آپ کی روح قبض ہو گئی، اور وہ یہ دعا تھی، اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے اپنے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ رفیق اعلیٰ سے مراد اللہ کی ذات سے۔ قالت فکان هذا آخر ما سمعت من کلامی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک پر سب سے آخر یہی کلمات تھے، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ اللہ سے ملاقات کرا دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے نہیں اور اسی ایمان پر آپ کا خاتمہ ہوا تھا۔ علماء فرما رہے اس حدیث سے اس عظیم اور بڑی دعا کے ساتھ دم کرنے کی مشروعیت ثابت ہوئی۔ یہ بسم اللہ اللہم رب الناس اذہب الباس، اس سے بھی دم کرنا ثابت ہو گیا۔ اس سے درج ذیل حدیث مبارک پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، جس میں اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت ہو اسے فائدہ پہنچانا چاہیے، یعنی یہ دم کر دینا چاہیے، اس سے دم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے،
خارج بن سلطہ، خارجہ بن سلط اپنے چچا حضرت علاقہ بن سحار رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، بعض لوگوں نے سحار بھی پڑھا، کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، ایک قوم تھی وہاں سے گزرے، اس قوم کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ تو اس شخصیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھلائی لے کر آیا ہے۔ حضرت خارجہ سے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھلائی لے کر آئے ہو، ہمارے اس آدمی کو دم تو کر دو۔ ایک قوم والوں نے کہا، وہاں سے گزر رہے تھے، یہ صحابی تھے، کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو آپ ان کو دم کر دو، بیمار ہے۔ یہاں تک کہ وہ بیڑیوں میں بندھا ہوا ایک آدمی لایا، بیڑی یعنی قید میں کر دیتے تھے کسی زمانے میں، تو بیڑیاں باندھے ہوئے تھے۔ میرے چچا نے، جو چاچا تھے ان کے، ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے صبح شام 3 دفعہ دم کیا، یہ سورت پڑھ کر تھوک جمع کر کے اس پر تھوک دیتے تھے، جیسے یہ ہلکا سا تھوک نکلنا چاہیے، ہلکا سا پڑھنے کے بعد۔ فرمایا وہ ایسا شفا یاب ہوا گویا کہ اسے رسیوں سے کھول کر آزاد کر دیا گیا، وہ آدمی کو قید کر دیا تھا تو اس پر دم کیا تو آٹومیٹک بیڑیاں کھل گئی، اور بیمار تھا، بیماری تو فرمایا بیماری بھی نکل گئی۔ انہوں نے اس دم کی عوض انہیں کچھ دیا، جو قوم تھی نا پڑھنے والے کو کچھ پیسے دیے ہدیہ۔ میرے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کو ہدیہ دیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے صحابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بدلے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کھا لے اس پیسے کو، جائز ہے تیرے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی، اس آدمی کے بارے میں کچھ کہا جائے گا جو باطل اور گندا دم کر کے پیسہ کھاتا ہے، تو اللہ کے نام کا دم کھا کے پیسہ کھاتا ہے۔ فرمایا جو لوگ مہاراج کے پاس، بھوؤں کے پاس جاتے ہیں اور غیر اسلامی کام کراتے ہیں، جیسے غیر مسلموں کے پاس جانا اور ان سے دم کروانا، حالانکہ وہ قرآن نہیں پڑھتے، شرکی الفاظ پڑھتے ہیں، فرمایا وہ جو پیسے لیتا ہے وہ حرام کا کھا کے لیتا ہے، اور تو نے اللہ کا کلام پڑھ کر، تو نے مانگا نہیں، اس نے خوشی سے دیا، تو فرمایا کہ یہ تو حق کا کھا رہا ہے، تو کوئی غلط نہیں کھا رہا۔ کیونکہ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، انہوں نے مجھے ہدیہ دیا تو کہ میں نے کھا لیا، فرمایا یہ کھانا تیرے لیے حلال۔ یہ حدیث سے تعویذ والے استدلال کرتے ہیں کہ کوئی ہم کو پیسہ دے تو جائز ہے، راستہ نکال لیا انہوں نے، مگر مانگا تھوڑی انہوں نے۔ اب تو لوگ مانگتے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، اور سب کو اخلاص نصیب فرما۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا نا کہ صحابہ کرام کو کسی مسئلے پر کوئی ہدیہ دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول میرے لیے کھانا حلال ہے کہ حرام؟ وہ اندر پیٹ میں اتار نہیں دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس میں اللہ کا نام ہو یہ کرانا جائز ہے، غیر اللہ جس میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے جو ہے آدمی مدد مانگتا ہو، ایسی چیزیں کرانا۔ آپ کسی بھوئے کے پاس گئے، غیر مسلم کے پاس، اور وہ سفلی علم کرایا تو آپ اسی سیکنڈ میں ایمان سے نکل جائے، کیونکہ شرک پڑا اس۔ آپ مندر پر نہیں جا سکتے، آپ جہاں درگاہوں پر غیر شرعی کام ہوتے وہاں نہیں جا سکتے آپ۔ چلیے آگے کا حدیث آئی، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن دینے کا ذمہ دار بنے تو اچھا کفن دے، یعنی اچھا کپڑا پہنائے۔ کسی کو کفن دینے کا ارادہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اچھا کپڑا پہناؤ، کیونکہ مردوں کو اپنے کفنوں میں اٹھایا جائے گا اور اسی لباس میں وہ ملاقاتیں کریں گے، لہذا قیامت کے دن یہ کپڑے گواہی دیں گے، لہذا پہناؤ تو اچھا پہناؤ، اور جتنا اچھا پہناؤ گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ پھٹے پرانے، گندے، میلے، گھٹیا قسم کے کپڑے نہ پہناؤ۔ جیسے ایک آدمی غریب ہے، مر گیا ہے، یہ کفن کمیٹیاں ہوتی ہیں نا، فرمایا جیسے پہناؤ تو اچھا کپڑا پہناؤ، جو بھی اس پر پیسہ دے گا فرمایا کہ انہی کفنوں میں یہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، اور اسی لباس میں وہ ملاقاتیں کریں گے قیامت کے دن۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھٹیا
اور چالو قسم کا کفن سے پرہیز کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ بہرحال اس معاملے میں زیادہ غلو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بڑے مالدار لوگ جو ریشم کے کپڑے پہنتے ہیں وہ کفن میں ڈالیں، درمیانی درجے کا کپڑا ہونا چاہیے۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد لوگ ننگے ہوں گے یا لباس پہنے ہوں گے؟ تو جواب کے لیے فرمایا الفتن واشراط الساعہ، فرمایا اٹھیں گے قبروں سے تو کفن پہنا ہوگا، اور میدان حشر میں جب پہنچیں گے حساب کے لیے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اس وقت بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کا جواب دیا کہ بعض حدیثوں میں کہ قیامت کے دن سب ننگے ہوں گے، تو فرمایا میدان حشر سے اٹھ کر قبر سے اٹھ کر میدان حشر تک کفن کا لباس وہی ہوگا جو دنیا سے پہن کر گئے ہیں، اور جب میدان حشر میں حساب کے لیے آ جائیں گے آٹومیٹک وہ کفن اتر جائے گا، اور کوئی کسی کا سطر بھی نہیں دیکھے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول وہاں مرد عورت سب ایک ساتھ ہوں گے؟ فرمایا بے شک ساتھ ہوں گے، کہ ایک دوسرے کا سطر نہیں دیکھیں گے؟ فرمایا اللہ کا ڈر اتنا ہوگا کہ کسی کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ میرے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ علماء نے اس کی مثال کتابوں میں لکھی اس حدیث کی۔ لوگ کہتے ہیں نا جاہل لوگ، یہ کیسے ہوگا سامنے ہوں گے، انہیں سطر پر نظر نہیں پڑے گی، آنکھیں تو ہوگی۔ علماء نے اس کا جواب دیا اللہ ان کی قبروں کو آمین کہو نور سے بھرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے آپ باغیچے میں بیٹھے ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہیں، اپنے بال بچے ہیں، سامنے ندی کنارہ ہے، خوشبودار ہوائیں چل رہی، باغیچے میں بیٹھے ہیں، آپ نے اپنا ٹفن کھولا ہے، آئس کریم کھولی ہے، شربت کا جام سامنے ہے، سب کچھ تیار ہے، اور اسی باغ میں زو بھی تھا، پرانی سنگرہالیہ بولتے ہیں نا، الگ الگ قسم کے جانور ہوتے ہیں، یہ ادھر اس کو کیا بولتے ہیں جس میں جانور بھی رکھتے ہیں، لوگ دیکھنے جاتے ہیں نا الگ جانور پرندے۔ فرمایا علماء لکھتے ہیں کہ آپ اب وہاں کھانے بیٹھے ہیں اور اچانک ایک پنجرے میں سے شیر نکل آئے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اب بتاؤ آپ کو آئس کریم اور کھانا نظر آئے گا یا موت نظر آئے گی؟ بھائی بولو نے کیا نظر آئے گی؟ موت نظر آئے گی۔ تو آئس کریم ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی۔ فرمایا تو اللہ رب ذوالجلال سامنے ہوں گے تو کوئی انسان کو یہی خبر نہیں ہوگی کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، سطر کا پتہ ہی نہیں چلے گا، آدمی ایسا پاگل ہوگا کہ اللہ کے سامنے حساب کا وقت آ گیا۔ اللہ ہمارا اور پوری امت کا حساب آسان فرما دے۔ کلام کا مقصود یہ ہے، کہاں بات چل رہی تھی؟ ہاں بس ایک ہی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کیا کرو۔ دیکھو کتنی پیاری حدیث، یا موت مانگنا نہیں، خیال لایا کرو موت کا، کیونکہ جب آدمی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو اچھے انداز سے پڑھے۔ کیوں؟ اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھ جسے اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا خیال نہیں ہوتا۔ جیسے ایک آدمی بہت بیمار ہے، اس کو معلوم ہے کہ اب مر جانے والا ہوں، تو آخری نماز کتنی دھیان سے پڑھے گا؟ بھائی بولو نا، پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ بھائی زور سے بولو نا کہ بھائی اب میری آخری نماز۔ یا یوں سمجھو علماء نے لکھا اللہ تعالیٰ کسی کے نام حکم دے دے کہ اب آپ کی آخری نماز ہے یہ، اس کے بعد ہم آپ کو موت دینے والے، تو فرمایا کہ وہ کتنی پیاری نماز پڑھے گا۔ فرمایا ہر نماز کو اس انداز سے پڑھو، ہو سکتا ہے کہ اب دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو۔ تو فرمایا ہر نماز ایسی پڑھو گے تو موت تو آنے والی نہیں ہے، موت تو جب لکھی تبھی آئے گی، مگر فائدہ یہ ہوگا کہ اس نماز میں جان پیدا ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر ایسے کام سے پرہیز کرتا ہے وہ آدمی جس سے معذرت کرنا پڑتی ہے، لہذا آدمی اس نماز کے وقت کوئی غلط کام بھی نہیں کرتا ہے، اس نماز سے پہلے کہ بھی دنیا میں میری آخری نماز ہو۔ تو ایسی نمازیں پڑھنی چاہیے جس سے نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، دھیان ہو، اور پھر یہ آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو اس نماز میں خوب جان پیدا ہوگی۔ اللہ ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ چلے جاؤ باہر۔ یہ آج جو ہے نیپال سے دو مولانا آئے، ہر سال آتے ہیں، مولانا عبد القادر صاحب قاسمی، یہ جامعہ ام سلمہ کی طرف سے آئے نیپال، ان کے مدرسے میں بھی گیا ہوں، اور یہ مدرسہ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ، یہ دونوں لڑکیوں کے مدرسے ہیں، اور جو ہے نیپال ہی کے ہیں، دونوں الگ الگ علاقے کے، لہذا ادھر سے مولانا جمشید صاحب مظاہری آئے ہیں، آپ حضرات ان کی امداد فرما دیں۔
حافظ سہیل داجی کون ہے یہ؟ آپ میں سے کوئی ہے؟ آپ کے جو بھی ہو ان کے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کو اپنا ذاتی مکان دے دے انشاءاللہ، اللہ سب کو نصیب فرما۔ درود شریف پڑھنے دعا کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ ہم سب کی یہاں کی حاضری کو قبول فرما، اس درس حدیث کو قبول فرما۔ اللہ جتنے لوگ انتقال کر گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی چند ہفتوں پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے، اے اللہ ان سب کی مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی گھر والی کو، رشتہ داروں کو، سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار سب کی مکمل مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، جس کو مکان چاہیے مکان عطا فرما، روزی چاہیے انہیں روزی عطا فرما۔ ہمارے بھائی عبدالوہاب کے والد صاحب ابھی بھی بیمار ہیں، اے اللہ اس بیمار پر، اس حاجی صاحب پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے انہیں جلد سے جلد مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ جلد سے جلد انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ اس درس حدیث کی برکت سے، یہ مسلمانوں کی مجمع کی برکت سے، ان کی دعائیں اور آمین کی برکت سے اے اللہ موصوف حاجی صاحب کو مکمل شفا عطا فرمائی، اور امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بھی حضرات یہاں خدمتیں کر رہے ہیں ان سب کی محنتوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ